مبارکباد پیش کرتے ہوئے بلال بھائی اور جس گھر میں ان کا نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، دعا ہے کہ اللہ کریم دونوں خاندانوں میں باہمی محبت اور مودت عطا فرمائے اور قیامت تک ان کی نسلوں میں میلاد منانے والے پیدا فرمائے، سرکار سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے پیدا فرمائے۔ میں یہ 4 مصرے بہت ہی منفرد خیال پیش کر رہا ہوں۔ عبد القدیر بھائی ہمارے تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید کہ مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں، بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں، بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے۔ میرے ایوان کے انتہائی معتبر مقتدر ثنا خان، پوری دنیا میں عزتوں سے نوازا جانے والا ثنا خان، بے مثال عزتوں سے نوازا جانے والا ثنا خان، ہم سب کا محبوب الحاج محمد اویس رضا قادری سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میرے کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ اس پر کچھ بات کر کے اصلاح کے پہلو نکالے جائیں، کیونکہ ہر ایک انسان نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ جیسا کہ یہ محفل سجی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا شور بہت ہو رہا تھا، تو یہ بالکل بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، جب تک سمجھیں گے نہیں کہ محفل کیا ہے، جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس محفل کی حیثیت کیا ہے، اس محفل کی اہمیت کیا ہے، تو ہم ظاہر ہے اس کا کما حق کہو ادب نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ یہ محفلیں کیا ہیں تو شاید ہم اس قسم کے معاملات سے بچ جائیں۔ اکثر ہم لوگ محفل میں نعت خواں حضرات، علماء کرام وغیرہ یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ شور نہ کرو، شور نہ کرو، اس کے باوجود ایسا لگتا ہے جیسے دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگلا سمجھنے کے لیے تیاری نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مطلب یہ کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں۔ دیکھیں اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اسی پر معمول کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے یہاں محفلیں بہت ہوتی ہیں، سنیوں نے محفلیں بہت سجائیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ابھی تک آداب نہیں سیکھے۔
محفلیں کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ادب آئے، ہمیں حضور کا عشق آئے، ہمیں عمل کا جذبہ آئے. یہ مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوام جمع کر لیں اور اپنا نام کر لیں کہ میں نے محفل کی. نہ یہ مقصد نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ ہمارے مشاہدات میں سے کہ محفل نعت میں آ کر کئی لوگ سدھر گئے. کئیوں نے نمازی الحمدللہ نمازی بن گئے، کئیوں نے داڑھی سجا لی، کئیوں نے الحمدللہ علم سے محبت کی اور وہ علماء ہو گئے واللہ محفلوں کی برکت سے. تو مقصد یہی ہے. اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ محفل ہے کیا. اگر آپ سوچ لیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم فضول گوئی اور بیجا چہل پہل اور اپنے اپنے موبائل فون سے ٹک 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 اس سے بچ جائیں. یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہو یا کوئی بندہ تقریر کر رہا ہو اور لوگ اپنے یوں ٹک 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 ایک دوسرے کی لے رہے ہوں تصویریں. یہ مناسب ہی نہیں. علماء نے اگر اجازت دی بھی ہے تصویر کی تو وہ بھی کھینچ تان کر کوئی مجبوری، کوئی جو دین کا کام ہو رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے دین کا. ورنہ اب بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ تصویر جو زینت درجہ زینت کو پہنچے یا فضول ہو اب بھی نہ جائے. ہمارے یہاں تو سمجھتے ہی نہیں. اور سیلفیوں کا تو ایسا رواج ہو گیا کہ سیلفی ایک مرض کی صورت اختیار کر گیا، وبائی مرض کی صورت اختیار کر گیا. اب جو ملتا ہے سیلفی، یعنی کہ کچھ سمجھتے نہیں کہ کر کیا. ہم تو اللہ سے معافی مانگتے توبہ کرتے ہیں مولا معاف کر دے. ہم تو اتنے پھنسے میں ان چیزوں میں، اللہ ہی معاف فرمائے. ہم تو واللہ دل اندر سے کہتا کہ یار میں کیسے منع کروں. کہیں کو منع کر دیتے ہیں، کہیں ناراض ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہم جیسے لوگوں کو تو خاص طور پہ بچائے گا ان چیزوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ میں محفل کی اہمیت پہ بات کر رہا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ ذکر کے حلقے جو ہوتے ہیں، یہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. یہ جنت کے باغ قرار دیے گئے. اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا صحابہ سے کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو. عرض کی حضور جنت کے باغ کیا؟ فرمایا ذکر کے حلقے. تو آپ اس وقت بیٹھے تو اس مارکی میں ہیں، یہ کون سی جگہ ہے پتہ نہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے اور حضور کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے یہ جنت کا باغ ہے. اب باغ جنت کا ہو اور باتیں ایسی کی جائیں جو جنت سے دور کر دے، مزہ نہیں آیا نا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں محفلوں کی اہمیت کو سمجھو، اپنے اندر ایک وقار لاؤ، ایک سوچ کو پختہ کرو. دیوانگی کی کوئی ایک حد ہوتی ہے، کہاں دکھانی چاہیے کہاں نہیں دکھانی چاہیے، ایک طریقے ہوتے ہیں. ہر جگہ دیوانگی نہیں چلتی. بڑے سکون کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھا کریں. حضور کا ذکر ہے. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا الحمدللہ کہ جب صحابہ کرام علیہ السلام کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی آ جاتا ہے تو غایت تعظیم سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی حال تابعین کا رہا، یہی حال تبع تابعین کا رہا، صالحین کا رہا، اولیاء کرام کا رہا. اور آج ایک حال ہمارا ہے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی یعنی کہ بک بک سے فرصت نہیں. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں کہ یہ ذکر کس کا ہے؟ جو اللہ کے محبوب ہے. تو اللہ کے محبوب کا اگر بندہ عاشق کہلاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ذکر کو بھی ادب سے سنے. جھومنا اپنی الگ چیز ہے، جھومنا الگ چیز ہے، اس سے ناجائز یا منع نہیں کیا جا رہا، لیکن جھومنے کے اندر بھی وقار ملحوظ رکھا جائے اور جو شریعت نے تقاضے پیش کیے ہیں اس کو پامال نہ کیا جائے. امید ہے کہ میری ان باتوں سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ابھی اور نیکسٹ ٹائم بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور میں اکثر محفل میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں جب بھی اس پاکیزہ محفل میں آیا کریں تو سروں کو ڈھانپ کے آیا کریں، خوشبو لگا کے آیا کریں، ہو سکے تو باوضو آیا کریں.
جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بلال بھائی کو نئی زندگی کے آغاز اور اس سفر پر جو آغاز ہو رہا ہے اور اس آغاز کے موقع پر جو انہوں نے یہ ذکر کا اہتمام کیا، اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں ان کے زندگی کے سفر کو آسان فرمائے، جوڑی سلامت رہے، دلہن گھر میں آئے اس سے پہلے دلہن کا رزق انہیں عطا ہو اور دلہن کے قدوم ان کے لیے بابرکت ہو، دولہا کا دامن اور دلہن کا آنچل خوشیوں سے بھر جائے، اور جو محبت بھرا خاندان، یہ خاندان مل رہے ہیں پیار سے، یہ یوں ہی ملا رہے، ہر قسم کے جھگڑوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بد نظروں سے، بد نظری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور یہ سلسلہ یوں چلتا رہے اور اچھی نیک صالح ذریت عطا فرمائے.